جناب آپ کا پوائنٹ یا نقطہ کہ سیفٹی کیسے کون کون سے ریسورسز ہیں جو بحیثیت سیفٹی مینیجر آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے. اب یہ ایک ایسا ڈیٹیل ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر میں اپنی جو میری جہاں تک لیول آف نالج ہے یا جو میری اویئرنیس ہے اس کے حساب سے تو میں مکمل بریف تو آپ کو نہیں کر سکتا. اور پھر دوسرا یہ کہ ہر انڈسٹری ٹو انڈسٹری تھوڑا بہت اس مدعے کے اوپر وسعت یا ہو سکتا ہے کہ تنگ دستی وہ دونوں باتیں آڑے بھی آ سکتی ہیں اور ان کا اختلاف انڈسٹری ٹو انڈسٹری ایک دوسرے سے بآسانی ہو سکتا ہے. تو اس لیے میری یہ بات اس سے بہت سارے احباب یا جو بھی سامعین اس کو سنیں گے وہ غیر متفق بھی ہوں گے اور ان کا حق ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی ضرورت کو پورا بھی کر دے. اس لیے میں نے یہ 1 منٹ لے کے پہلے اپنا مدعا جو ہے اس کو بیان کرنا ضروری سمجھا ہے. اچھا اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو ریسورسز ایسے جنیرک ریسورسز کون کون سے ہیں کہ جو ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ضرورت کے حساب سے کوئی بھی آرگنائزیشن اس کو اپنے پاس ان کا ارینج کرنا چاہیے اور ایز اے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینیجر آپ کو نالج ہونا چاہیے. تو ریسورسز سے جو میرا مدعا یا میرا مطلب یا کسی بھی ایک جو ڈیولپڈ یا میں کہہ سکتا ہوں کہ بہتر آرگنائزیشن کا ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کون کون سی پروویژنز ہیں جن کے اوپر کمرشلی اس آرگنائزیشن کا بجٹ خرچ ہوتا ہے. یا ایز اے سیفٹی مینیجر آپ کو اپنی آرگنائزیشن کا سالانہ ایک بجٹ بنانا ہوتا ہے کہ ان جملہ ضروریات کو ان جملہ معاملات کو پورا کرنے کے لیے وہ بجٹ کافی بھی ہو. اور آپ کی کمپنی اپنے سالانہ بجٹ میں یا جب بھی وہ پروجیکٹ کی ٹینڈرنگ کرتی ہے تو اس ٹینڈرنگ کے اندر آپ اس کو ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنا کے دیں جو کہ فیزیبلٹی رپورٹ اس بجٹ کو میٹ بھی کرے اور اس کمپنی کے اوپر اوور پریشرائز بھی نہ ہو. وہ کمپنی اس کا بجٹ اننیسیسرلی ڈرین بھی نہ ہو. میں بہت سارے احباب ویسے تو موجود ہیں یہاں پہ لیکن 2 ہمارے ایسے بابا جی ہیں ان گروپس کے اندر جن کا میں نام لینا ضروری سمجھوں گا کہ وہ اپنا نقطۂ نگاہ ضرور اس پہ بیان کریں اور ان سے بھی ہم آراء لینا ضروری سمجھیں گے. ایک ہیں ہمارے زاہد بشیر جنجوعہ صاحب اور دوسرے ہیں ہمارے فرقان علی حیدر صاحب. ان دونوں بابا جی سے میری گزارش ہے کہ ایز اے ہیڈ آف سیفٹی یا کارپوریٹ لیول کے کیونکہ یہ دونوں بندے ہیں تو ہمیں اس پہ مزید آگاہی بھی دیں. لیکن میں اپنے تئیں بیان کرتا ہوں جو آپ نے فرمایا اس حساب سے جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ کم از کم ان اے لیسٹ لیول آپ کو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ریسورسز میں آپ کو درکار ہوں گی یا آپ کو کنسیڈر کرنی ہوں گی. تو جو پہلی چیز ذہن میں آتی ہے وہ تو ہے فرسٹ ایڈ اینڈ میڈیکل ریسورسز آپ کے. اب فرسٹ ایڈ سے مطلب ہے کہ آپ کے فرسٹ ایڈرز کی پروویژن آپ کی فرسٹ ایڈ کی سپلائز اٹ سیلف اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سے دیش میں کون سے ملک میں پریکٹس کر رہے ہیں اس حساب سے آپ کو اپنی سپلائز کا ارینج کرنا ہوگا. فار ایگزامپل میں جہاں پریکٹس کر رہا ہوں وہ ابوظہبی ہے تو ابوظہبی میں COP4 اوشاد کا مجھے کلیئرلی لیسٹ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے. پہلی جوئی کا فیڈرل لا نمبر 8 وہ اس کے اوپر پرووائڈ کرتا تھا گائیڈ لائن کی جب جو آپ کے پاس فرسٹ ایڈ کٹس ہوں وہ کم از کم 100 بندوں کے لیے ایک کٹ کافی ہونی ضروری ہے. لیکن اب اس میں بھی تبدیلیاں آ گئی ہیں اور اوشاد کی ریکوائرمنٹ کو میں فالو کروں گا تو اس کے آئی تھنک 20+ آئٹمز ہیں جو کہ مینڈیٹری ہیں ایک فرسٹ ایڈ کٹ کے اندر پڑے ہونے چاہیے. اور آپ کو اندازہ کرنا ہے کہ آپ کا اسکوپ آف ورک کے حساب سے کیسے کیسے کب کب کتنے بندے کتنے افراد آپ کی کمپنی میں ملازمت کریں گے اور اس حساب سے آپ کو کب کتنے ریسورسز اس تناظر میں ارینج کرنا ہوں گے یا پروکیور کرنا ہوں گے. ایک تو یہ ہو گیا ایمرجنسی ارینجمنٹ میڈیکل ریسورسز کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کتنے نرس چاہیے یا نرسز چاہیے یا آپ کو ڈاکٹر چاہیے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں. جیسے آپ اگر آئل اینڈ گیس کے پروجیکٹ پہ ہیں تو آئل اینڈ گیس کے سرٹن لیول کے پروجیکٹ کے اوپر آپ کو گریجویٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پراپر پروفیشنل رجسٹرڈ ڈاکٹرز چاہیے. ایون آپ کو ابوظہبی میں یہ میں ایک پھر مثال دیتا ہوں COP4 آپ کو کہتا ہے کہ نرسز جو ہیں آپ کے وہ ہر 50 بندوں کے لیے ایک فرسٹ ایڈر چاہیے اور نرسز کی پہلے ریکوائرمنٹ تھی کہ ایوری 250 امپلائز کے لیے ایک نرس چاہیے. بٹ اب وہ ایلیمینیٹ کر دی گئی ہے COP کے اندر سے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ نرس لے کے آتے ہیں تو وہ نرس اس کے پاس ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کا یا منسٹری آف ہیلتھ کی اپروول ہونی چاہیے.
تو آپ نے یہ بھی کنسیڈر کرنا ہے کہ ان کی سیلریز بھی جائیں گی، ان کی کمپیٹنسی جو ہے وہ بھی میٹر کرے گی، یہ بھی آپ کا ایک ریسورس ہے۔ پھر ایک چیز آتی ہے پی پی ایز۔ اب آل دو کہ یہ ہائرارکی آف کنٹرول کے حساب سے سب سے آخر میں آنے والا ایک مدعا ہے، لیکن یہ بات حقیقت سے مبرہ نہیں ہے کہ پی پی لیٹ سے آپ کو 2 اقسام کے پی پی ایز چاہیے ہوں گے، اور ان کے بارے میں آپ کو بجٹنگ اینڈ ریسورسز کی مینجمنٹ کرنا ہوگی۔ ایک ہوتے ہیں آپ کے روٹین پی پی ایز، جیسے ہارڈ ہیٹ پہننا ہے، سیفٹی ٹو شو پہننا ہے، گلوز پہننا ہے، کمپنیز جو ہیں وہ کور آلس انکلوڈنگ فلوریسنٹ لیبلز یا پھر ہائی ویز ویسٹ وہ پہناتی ہیں امپلائیز کو۔ تو یہ آپ کے روٹین یا مینڈیٹری پی پی ایز ہیں۔ دین آپ کے ٹاسک اسپیسیفک پی پی ایز، ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے ایز اے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینیجر کہ آپ کی آرگنائزیشن کون کون سے ایسے کام کرے گی جن میں ٹاسک اسپیسیفک پی پی ایز، جیسے ورک ایٹ ہائٹ ہر بندہ تو نہیں کر رہا، اسکیپ ہولڈرس کے لیے اس کی زیادہ امپورٹنس ہوگی، جو ان کی اریکشن جو جب وہ اریکشن کر چکیں گے تو اس کے بعد جو لوگ وہاں پہ آ کے کام کریں گے، تو اس پوسٹ اریکشن جو بندے کام کریں گے ان کے لیے پی پی ایز کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہو جائیں گی۔ تو آپ کو ٹاسک اسپیسیفک پی پی ایز کو بھی اپنے مدعے کے اندر، اپنے ریسورسز کی مینجمنٹ اینڈ آرگنائزیشن کے اندر رکھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے، جو چیز اہم ہے، وہ آتی ہے ٹریننگ پرووائڈرز اور انٹرنل ٹریننگ کے ارینجمنٹ۔ اب اگر تو آپ اپنے پاس ایک انٹرنل ٹرینر رکھتے ہیں تو اس کی ظاہر کمپیٹنسی کو بھی آپ ریویو کریں گے، اس کا بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کے پاس کیا کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے، وہ ٹرینر کس حد تک کمپیٹنٹ ہونا چاہیے۔ اب جتنا کمپیٹنٹ بندہ لے کے آئیں گے اسی حساب سے اس کا پیکیج بھی رکھنا پڑے گا۔ اب ٹرینر ایک دن کے لیے یا ایک مہینے کے لیے تو آپ اس کو ریکروٹ یا بھرتی نہیں کرنے والے، obvious سی بات ہے کہ آپ اس کو لانگ ٹرم رکھیں گے بیسڈ آن دا بزنس نیڈس، تو اس حساب سے آپ نے اس کو بھی اپنے ریسورسز اور بجٹنگ میں ایڈ کرنا ہے۔ اینڈ اگر آپ تھرڈ پارٹی ٹریننگ پرووائڈرز کی لسٹ پکڑیں گے، مارکیٹ کی اسیسمنٹ کریں گے، ان کی کوالٹی، ان کی کوانٹٹی، ان کی جو کمرشل اسپیکٹ ہے کہ کتنا خرچہ آتا ہے پر ٹریننگ، کون کون سی ٹریننگ کتنی لمبی ہے، کون سے ٹریننگ پرووائڈرز جو ہیں وہ ریلائبل ہیں، اور اس تناظر میں پھر آپ ان کو بھی اپنے ریسورسز میں اور اپنی کمرشل اسپیکٹ میں انکلوڈ کریں گے۔ اگلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ آتی ہے آپ کی فائر پروٹیکشن ارینجمنٹ۔ آبویسلی کتنے آپ کو فائر ایکسٹنگشرز چاہیے، کس طرح کی فائر پروٹیکشن چاہیے، کہ آپ کو صرف ایکسٹنگشرز ہی چاہیے، آپ کو پورٹیبل ایکوپمنٹ کے علاوہ فکس فائٹنگ سسٹمز چاہیے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ایز اے سیفٹی مینیجر آپ کو خود انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا۔ یا آپ کو فائر ہوز ریلز چاہیے، آپ کو فائر ڈیٹیکشن سسٹم چاہیے، فائر پینل چاہیے، فائر الارم سسٹم چاہیے، پھر اس کے لیے بھی آپ کو انسپیکشن ٹیم چاہیے۔ یہ سارے کے سارے لوگ، ان کے اوپر بھی آپ کو ریسورسز کا سوچنا ہے۔ پھر بات آتی ہے ایمرجنسی مینجمنٹ اینڈ ایمرجنسی ارینجمنٹ کی، کہ ایمرجنسی ارینجمنٹ یا ایمرجنسی مینجمنٹ کیسی چاہیے آپ کو، کتنے آپ کو ایمرجنسی وہیکلس چاہیے، کتنے آپ کو ایمرجنسی اٹینڈنس چاہیے، ایمرجنسی ریسپانس ٹیم جو ہے وہ کیسی آپ کو چاہیے۔ یہ مین مدعے کی چیزیں ہیں۔ ایمرجنسی اسمبلی پوائنٹ پہ کیسا آپ کو بیہیویئر کرنا ہے، کیسے آپ کو، کون سے لوگ ہیں جو آپ کے ایمرجنسی مارشلز ہوں گے، ایمرجنسی اسمبلی پوائنٹ کتنا بڑا ہونا چاہیے، ایمرجنسی اسمبلی پوائنٹ کا سائز لوکیشن کے کہاں پہ ہونی چاہیے، پلاٹ کیسا اس کے لیے مختص کرنا ہے آپ کو۔ پھر آ جاتے ہیں آپ کے سائنیج وغیرہ۔ آبویسلی یہ بھی آپ کے کمرشل پارٹ ہے، کتنے سائنیج چاہیے، کب کب چاہیے، کتنے بڑے چاہیے، کس کلر میں چاہیے، کون بنائے گا، کس کیٹیگری کے چاہیے، کیٹیگری اے بی سی کے چاہیے، ریفلیکٹیو چاہیے، نان ریفلیکٹیو چاہیے، ٹریفک کے لیے کیسے چاہیے، جنرل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لیے کیسے چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بھی آپ کو اپنے نوٹ میں لے کے آنی ہے اور کمرشلی اس کو ریویو اینڈ اسیس کرنا ہے۔ اور سائنیج میں آپ کو یہ نہیں بولنا کہ آپ کو ٹیگز اور لیبلز کو بھی سوچنا ہے۔ جو آپ کے ٹیگز ہیں، اسکیفول ٹیگز ہو گئے، ڈفرینٹ انسپیکشن ٹیگز ہو گئے، لیبلز ہو گئے، یہ چیزیں بھی آپ کی اس کے اندر شامل ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو ہیلتھ اینڈ ہائیجین کی پروویژنس وہ ضروری ہیں، بہت بہت اہم ہیں اس کے بارے میں، کہ ہم ہائیجین کا جو ارینجمنٹ ہے وہ کیسے کریں گے۔ پلس آپ کے بیریئرز اینڈ بیریکیڈز ہو گئے، کونز ہو گئیں، وارننگ ٹیپس ہو گئیں، ایوارڈ ڈسٹریبیوشن کیمپینز کے لیے جو آپ کو پیسے چاہیے، وہ ساری کی ساری چیزیں۔ تو یہ سارا کچھ آپ کے کمرشل اینڈ ریسورسز کے اسپیکٹ میں آئے گا۔ آئی ہوپ کہ میں آپ کو کلیئر کر پایا ہوں گا۔